بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج صفحہ نمبر 6 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے عزیز طلبہ، اس سبق میں آپ لوگوں کے لیے جو نئے الفاظ ہے یا وہ الفاظ جو آپ لوگوں کے لیے مشکل ہے، سب سے پہلے وہ الفاظ آپ لوگ سیکھ لیں۔ نئے الفاظ: معانی، متبسم ہونا، مسکرانا، نوش جا فرمانا۔ نوش جا فرمانا معنی ہے کھانا یا کوئی بھی خوردنی چیز کھانا یا پینا۔ انجمن کو جما لیا، مراد انجمن ترقی اردو کے ادارے کو مستحکم کیا۔ لگن، شوق یا دن، سرمایہ دار، دولت مند یا مالدار، رخ، طرف یا سمت۔ آرزو، خواہش یا تمنا۔ باقاعدہ عادتوں یعنی معمول کی عادت۔ رات کی مشی، رات کے وقت چہل قدمی کرنا۔ رات کی مشی، رات کے وقت چہل قدمی کرنا۔ تشخیص مرض کی پہچان ہونا۔ ہاضمہ ہضم کرنے کی قوت۔ آفاقہ مرض میں کمی ہونا یا طبیعت قدرے سنبھل جانا۔ علالت بیماری۔ نقاہت کمزوری یا ناتوانی۔ سرگوشی کام میں آہستہ سے بات کہنا یا کاناپوسی۔ یہ تھے نئے الفاظ۔ عزیز طلبہ، اب ہم اپنے سبق کی طرف آئیں گے۔ صفحہ نمبر 6 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم پڑھ چکے تھے کہ بمبئی کے کسی رئیس نے، سردار نے مولوی صاحب کی دعوت کی۔ مولوی صاحب کو دعوت پر بلایا اور میزبان کو پہلے سے معلوم تھا کہ مولوی صاحب کھانا کھانے کے بعد موسم کا پھل ضرور کھاتے ہیں، تو لہٰذا جب کھانا ختم ہوا تو میزبان نے آواز لگائی، فروٹ لاؤ، تو ملازمین نے برتنوں میں گنڈیریا مولوی صاحب کے سامنے رکھ دی۔ اس کے بعد ہمارا آج کا سبق شروع ہوتا ہے۔ مولوی صاحب متبسم ہوئے مگر اپنے میزبان کا دل رکھنے کے لیے ایک آدھ گنڈیری لے لی۔ جب ملازموں نے برتنوں میں مولوی صاحب کے سامنے گنڈیریا لا کر رکھ دی تو مولوی صاحب مسکرائے اور لیکن اپنے میزبان کا دل رکھنے کے لیے ان سے ایک آدھ گنڈیری لے لی۔ وہاں سے رخصت ہونے کے بعد مولوی صاحب اپنے ساتھیوں سے پوچھتے رہے اور ہنستے رہے کہ کہو تم نے کتنے فٹ پھل کھایا اور تم نے کتنے گز پھل نوش جا فرمایا۔ جب وہاں سے رخصت ہوئے تو مولوی صاحب اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوستوں سے پوچھتے رہے اور ہنستے رہے اس بات پر کہ کہو تم نے کتنے فٹ پھل کھایا، اور کسی سے پوچھتے کہ تم نے کتنے گز پھل نوش جا فرمایا۔ نوش جا فرمانا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کھانا، کوئی بھی خوردنی چیز کھانا یا پینا۔ مولوی صاحب نے جب انجمن کو جما لیا تو اسی عمارت کے ایک حصے میں اردو کالج بھی کھول دیا۔ جما لیا یعنی مراد ہے انجمن ترقی اردو کے ادارے کو مستحکم کیا۔ جب مولوی صاحب کو پتہ چلا کہ اب یہ ادارہ مستحکم ہو چکا ہے تو اسی عمارت کے ایک حصے میں اردو کالج بھی کھول دیا۔ اس کالج میں تمام مضامین اردو میں پڑھائے جانے لگے۔ مولوی صاحب نے اس کالج کو وزارت تعلیم سے تسلیم کرا لیا اور یہ بات منظور کر لی گئی کہ امتحان کے پرچوں کے جوابات اردو میں دیے جا سکتے ہیں۔ مولوی صاحب نے وزارت تعلیم سے اس کالج کو تسلیم کرا لیا
اور اس بات کی منظوری بھی کی گئی کہ امتحان کے پرچوں کے جوابات اردو میں دیے جا سکتے ہیں۔ اس کالج کے نتائج نے ثابت کر دیا کہ اردو کو اگر ذریعہ تعلیم بنا لیا جائے تو انگریزی ذریعہ تعلیم سے بہتر نتائج نکل سکتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس کالج کے نتائج نے پھر ثابت کر دیا، یہ بات ثابت کر دی کہ اگر ہم انگریزی کی بجائے اردو کو اگر ذریعہ تعلیم بنا لیں تو انگریزی ذریعہ تعلیم کے مقابلے میں اردو ذریعہ تعلیم بہتر نتائج نکال سکتے ہیں۔ کالج کے کامیاب تجربے کے بعد مولوی صاحب کو اردو یونیورسٹی قائم کرنے کی لگن لگ گئی تھی۔ جب مولوی صاحب کی کالج کا تجربہ کامیاب رہا تو بعد میں انہوں نے یونیورسٹی کا سوچا اور یونیورسٹی قائم کرنے کی لگن لگ گئی۔ لگن، شوق، دھن مولوی صاحب کی پھر یہ خواہش تھی کہ اردو یونیورسٹی قائم کی جائے۔ کراچی کا ایک سرمایہ دار بھی ہمت کر جاتا تو یونیورسٹی بن جاتی، مگر ہمارے سرمایہ دار بھی حکومت کا رخ دیکھ کر چلتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس وقت اگر کراچی کا ایک سرمایہ دار یعنی ایک دولت مند یا مالدار شخص مولوی صاحب کی مدد کرتے تو یونیورسٹی بن جاتے، لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ ہمارے سرمایہ دار بھی کس کا رخ دیکھ کر چلتے ہیں؟ حکومت کا رخ دیکھ کر چلتے ہیں، یعنی حکومت جو کہتا ہے ہمارے سرمایہ دار وہی کرتے ہیں، لوگوں کی مدد نہیں کرتے۔ حکومت اس تبدیلی کے خلاف تھی، لہٰذا مولوی صاحب کی یہ آرزو پوری نہ ہو سکی۔ حکومت اس تبدیلی کے خلاف تھی، لہٰذا مولوی صاحب کی یہ خواہش، یہ آرزو پوری نہ ہو سکی۔ مولوی صاحب بہت باقاعدہ عادتوں کے مالک تھے۔ باقاعدہ عادتوں یعنی معمول کی عادت، روزانہ جو عادت کرتے ہیں، بہت باقاعدہ عادتوں کے مالک تھے۔ صبح کی چہل قدمی سے رات کی مشی تک ان کا روزانہ ایک ہی سا پروگرام ہوتا تھا۔ صبح کی چہل قدمی سے رات کی مشی تک، رات کے وقت چہل قدمی کرنا، یعنی مولوی صاحب بہت باقاعدہ عادتوں کے مالک تھے، یعنی ایسا نہیں تھے کہ آج ایک عادت کی اور کل نہیں کی، پھر اس سے آگے کی اور پھر نہیں کی، اس طرح نہیں تھا، بالکل باقاعدہ جو بھی عادت ہوتی تھی روزانہ وہ کرتے تھے۔ صبح کی چہل قدمی سے رات کی مشی تک ان کا روزانہ ایک ہی سا پروگرام ہوتا تھا۔ راتوں کو جاگتے نہیں تھے، نیند پوری لیتے تھے اور صبح تازہ دم اٹھتے تھے۔ راتوں کو وہ زیادہ دیر تک نہیں جاگتے تھے، نیند پوری لیتے تھے اور صبح تازہ دم اٹھتے تھے۔ 90 سے اوپر ہو گئے تھے مگر صحت اچھی تھی۔ ہمارا اندازہ تھا کہ 100 پار کر جائیں گے، مگر ابھی 100 میں 5-6 سال باقی تھے کہ بیمار رہنے لگے۔ مصنف فرماتے ہیں یہاں کہ مولوی صاحب جو ہے 90 سال سے اوپر ہو گئے تھے لیکن صحت ان کی اچھی تھی، اور ہمارا اندازہ یہ تھا کہ 100 سال سے اوپر ہو جائیں گے، مگر ابھی 100 میں 5-6 سال باقی تھے کہ مولوی صاحب بیمار ہو گئے۔ مرض تشخیص نہیں ہوتا تھا۔ تشخیص مرض کی پہچان ہونا، یعنی مرض کی پہچان نہیں ہوتی تھی کہ مولوی صاحب کو کیا مرض ہے۔ خیال تھا کہ ہاضمے کی شکایت ہوگی جو کراچی میں عام ہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ ہاضمے کی شکایت ہوگی، ہاضمے کی شکایت، ہضم کرنے کی قوت، یعنی لوگوں کا خیال تھا کہ ہاضمے کی شکایت ہوگی جو عام طور پر کراچی میں عام ہے، مگر جب مرض بڑھتا گیا تو اسپتال میں داخل ہو گئے، افاقہ نہیں ہوا۔ اور مصنف فرماتے ہیں کہ جب مرض بڑھتا گیا تو مولوی صاحب ہسپتال میں داخل ہو گئے، افاقہ نہیں ہوا۔ افاقہ یعنی مرض میں کوئی کمی نہیں ہوئی، افاقہ مرض میں کمی ہونا، طبیعت قدرے سنبھل جانا۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ جب مرض میں کوئی اسپتال میں ان کو داخل کرایا گیا لیکن مرض میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ صدر ایوب کو مولوی صاحب کی علالت کی اطلاع ہوئی۔ علالت
بیماری، یعنی اس وقت صدر ایوب کا زمانہ تھا۔ جب ان کو پتہ چلا مولوی صاحب کی بیماری کا تو انہوں نے پنڈی بلوا کر سب سے بڑے ہسپتال میں داخل کرا دیا۔ جب صدر ایوب کو معلوم ہوا، پتہ چلا، تو انہوں نے مولوی صاحب کو بلایا اور پنڈی بلایا اور سب سے بڑے ہسپتال میں داخل کرا دیا۔ وہاں مولوی صاحب کا مرض کینسر تشخیص ہوا۔ وہاں مولوی صاحب کی مرض کی پہچان ہو گئی اور مولوی صاحب کو کینسر ہو گیا تھا۔ لا علاج مرض کا علاج ہی کیا۔ جب کسی مرض کا علاج نہ ہو تو مصنف فرماتے ہیں کہ اس کا علاج کیسے ممکن ہے۔ جب زندگی سے مایوسی ہو گئی تو مولوی صاحب کو کراچی کے نیول ہسپتال میں بھیج دیا گیا۔ جب لوگ ان سے مایوس ہو گئے تو مولوی صاحب کو کراچی کے نیول ہسپتال میں بھیج دیا گیا۔ یہاں پہنچے تو مرض اتنا بڑھ چکا تھا کہ مولوی صاحب اکثر بے ہوش رہنے لگے، اور جب یہاں پہنچے تو مصنف فرماتے ہیں کہ مولوی صاحب کا مرض اتنا بڑھ چکا تھا کہ مولوی صاحب اکثر بے ہوش رہتے تھے۔ جب انہیں ہوش آتا تھا تو کچھ بولنا چاہتے تھے مگر نقاہت اتنی تھی کہ سرگوشی سنائی نہیں دیتی تھی۔ مصنف فرماتے ہیں کہ جب مولوی صاحب کو ہوش آتا تھا تو وہ کچھ بولنا چاہتے تھے مگر نقاہت اتنی تھی، نقاہت کمزور ہے، وہ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ سرگوشی سنائی نہیں دیتی تھی۔ سرگوشی کان میں آہستہ سے بات کہنا، یعنی وہ کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن کمزوری اتنی تھی کہ ان کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ صرف 2 لفظ کبھی کبھی قریب رہنے والوں نے سنے، انجمن اور اردو۔ صرف 2 لفظ جو لوگ ان کے قریب تھے انہوں نے سنے کبھی کبھی، ایک انجمن اور دوسرا اردو۔ عزیز طلبہ، یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ عام طور پر بچے پوچھتے ہیں کہ سر ہم نے اس سبق سے کیا سیکھا؟ تو عزیز طلبہ، اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اعلیٰ مقصد کے حصول میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر انسان صبر اور حوصلے سے کام لے تو ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے اور ایک تاریخ رقم کر سکتا ہے۔ مولوی عبدالحق صاحب کی زندگی جدوجہد سے عبارت تھی، عزم مصمم ان کا ہتھیار تھا، اور ایسے ہی اعلیٰ مقاصد سے وابستہ افراد ہی اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو تاریخ بنا لیا کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک یہ ہے کہ اس سبق میں آپ لوگوں نے جو نئے الفاظ سیکھے وہ الفاظ آپ لوگ خوش خط اپنی اپنی کاپیوں میں لکھیں اور اس کی تصویر نکال کر ہمیں بھیج دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔